بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو عبرتی باتوں کی ہے اور سچی کہانیوں کی تربیتی باتیں جو ہماری سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں ان کی ہے۔ تو سبق آموز کہانیاں جو ہوتی ہیں، کہانیاں اور قصے جو ہوتے ہیں، وہ عبرت اور نصیحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے انسان جو ہے بہت جلد اثر قبول کر لیتا ہے اور فوری طور پر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اعمال میں چینجنگ لاتا ہے۔ یعنی یہی وجہ کہ قرآن میں جو عبرت و نصیحت کے لیے جہاں جہاں قیمتی مضامین ہیں، وہیں رسولوں کے، انبیاء کے اور صحابہ کے قصے وغیرہ بھی بیان کیے گئے ہیں، تاکہ ان سے جو ہے اصلاح ہو سکے، لوگوں کو جو دعوت و تبلیغ دی جا سکے، اور جو ہے بچوں میں اور بڑوں میں بھی یعنی کچھ چینجنگ لائے، جو ہم اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ وقتاً فوقتاً یہ کہانیاں اور واقعات سننے کے بعد جو ہے ہم اپنے اندر چینجنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن میں عقل و شعور ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں نیک لوگوں کے واقعات سن کر ان کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت جلد جو ہے اس سے اثر بھی قبول کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر قرآن میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یعنی یہ واقعات جو ہوتے ہیں یہ دلچسپی کا سامان نہیں ہوتے، بلکہ ان سے جو ہے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ایسے واقعات جو اور قصے وغیرہ ہوتے ہیں بہت زیادہ دلچسپی سے اور غور سے سنتے ہیں، اور ان سے ملنے والے جو پیغام ہوتے ہیں ان کے ان کا اثر جو ہے بچوں کے دلوں پر خاص طور سے پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایسا پڑتا ہے کہ بچے جو ہے ان کے جو صاف دل جو ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ پر ایسا گہرا اثر پڑ جاتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے لمبے عرصے تک باقی رہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کہانیوں کو ہمیں وقتاً فوقتاً سنتے رہنا چاہیے۔ تو آج بھی ہم نے جو کہانی پڑھ رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا حسن خلق، یعنی ان کا اخلاق۔ ایک دن کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سوال کیا۔ تو جب بھی دیکھیے بچوں صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کیجیے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا درود شریف ہے، پورا پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ درود شریف کا پورا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب جو ہے 10 نیکیاں ہے نا، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سوال کیا، وہ کون سا درخت ہے جو فضیلت میں مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے، ہر سال پھل دیتا ہے اور کبھی مرجھاتا نہیں؟ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ وہ اس سوال کو فوراً سمجھ گئے، دل میں آیا کہ کہہ دیں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر چونکہ ان کے ابو جان اور دوسرے بزرگ صحابہ خاموش تھے اس لیے انہوں نے بولنا بے ادبی سمجھا۔ دیکھیے کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں نا۔ دیکھیے آج کل ہم لوگ جب بڑے بات کرنے لگتے ہیں ہم بلا وجہ بیچ میں بڑوں کو ٹوک بھی دیتے ہیں، ان کو روک دیتے ہیں، اتنی سی بات کا ہم دھیان نہیں رکھتے نا کہ بڑوں کے بیچ میں بولنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، یعنی بیڈ مینرز ہوتے ہیں، اچھے اخلاق نہیں ہوتے یہ۔ اور سمجھنے کے باوجود بھی وہ خاموش رہے، حالانکہ ان کو جواب پتہ تھا نا اور کوئی نہیں بول پا رہا تھا، پھر بھی وہ خاموش تھے، کیونکہ انہوں نے بولا کہ بڑے بڑے بزرگ لوگ خاموش ہیں تو میں کیسے بولوں بیچ میں، کہ بولنا جو میرا، میں چھوٹا ہو کر بیچ میں بڑوں کے بولوں گا تو یہ ایک بے ادبی ہے۔ بعد میں حضرت عبداللہ نے اپنے ابو جان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتلائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹے جب تمہیں معلوم تھا تو کیوں نہ بتایا؟ اگر اس وقت تم بتا دیتے تو میں بہت خوش ہوتا،
کہ جس سوال کو کوئی نہ سمجھ سکا اسے ہمارا بیٹا سمجھ گیا. یعنی بیٹا اگر جواب دیتا تو والد کو کتنی مطلب فخر کی بات ہوتی نا والد کے لیے کہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے, لیکن میرا بیٹا اس کو سمجھ گیا, ہے نا, فخر کی بات ہوتی. تو انہوں نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں. حضرت عبداللہ بولے ابا میاں جب آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں بولے تو میں کیسے بول پڑتا. آپ بزرگوں کی بیعت بھی ہوتی اس لیے میں خاموش رہا. دیکھیے سمجھ میں آیا نا کہ باپ کہہ رہا ہے, والد صاحب ان کے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر بولتے تو ان کے لیے کتنی اچھی بات ہوتی, کتنا فخر ان کو محسوس ہوتا نا کہ کسی کو جواب نہیں پاتا لیکن میرے بچوں کو جواب پتا ہے. تو انہوں نے سمجھایا نا کہ آپ لوگ تو چپ تھے, آپ بزرگ لوگ جو بڑے بڑے لوگ چپ تھے تو میں کیسے بولتا. اس وقت اگر بولتا تو آپ بزرگوں کی بیعت بھی ہوتی نا, اس لیے میں خاموش رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے. تو ان کو یہ جواب سن کر اور خوشی حاصل ہوئی نا کہ میرا بیٹا مطلب کتنی بڑی بات سمجھ گیا. وہ بات جواب تو معلوم تھا, اس کے علاوہ بھی اس نے اتنی بڑی بات سمجھی نا کہ بڑے لوگوں کے سامنے بڑے لوگوں کے بیچ میں بولنا بیعت بھی ہے. تو دیکھو بچوں, اس قصے سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بڑوں کی مجلس میں خاموش رہیں, ان کی باتوں کو غور سے سنیں, درمیان میں نہ بولیں. درمیان میں بولنا بڑی بے ادبی کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں آپ لوگ بھی دھیان رکھیے گا اس بات کو, اپنے اچھے مینرز دکھائیے بڑے لوگوں کے سامنے تاکہ جو ہے بڑے سمجھے نا. آپ لوگ ادب سے رہیں گے تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ بچہ کتنا سمجھدار ہے, ادب کر رہا ہے بڑے لوگوں کے سامنے, نہ کہ جو بچے بیچ بیچ میں بولتے ہیں, بڑوں کی باتوں کو کاٹتے ہیں, ان کو بے ادب سمجھا جاتا ہے نا. تو بچوں آپ لوگ بھی جو ادب کا مظاہرہ کیا کیجیے بڑی بڑی مجلسوں میں. امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی اور آپ لوگوں کے دل کو چھو رہی ہوگی, اور آپ لوگ جو ہے اچھے مینرز یعنی ادب کا مظاہرہ کریں گے بڑوں کی مجلس میں جا کر. اور اچھی لگ رہی ہے میری ویڈیو تو اسے شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو, زیادہ لوگوں کے سمجھ میں آئے اچھی باتیں, ہیں نا. اور میرے ویڈیو کو لائک کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں, اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.